بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے پانی کی لڑائی اور سندیلے کی طوائفیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم میز کے گرد جمع ہو رہے تھے تو ہم دریاؤں، پانیوں اور بادلوں کی باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے وجود کا سارا اندرونی حصہ جو تھا وہ پانیوں میں بھیگا ہوا تھا، اور ہم اپنے اپنے طور پر دریاؤں کے منبع ذہنی طور پر تلاش کر رہے تھے، کیونکہ زیادہ باہر نکلنا تو ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ جغرافیہ کی کتابوں یا رسالوں، جریدوں کے ذریعے ہم باہر کی دنیا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور معلوم کر بھی لیتے ہیں۔ دریاؤں کی باتیں جب ہو رہی تھیں تو میں سوچ رہا تھا کہ دریا بھی عجیب و غریب چیز ہیں، اور ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ نہ ان کا کوئی نروس سسٹم ہے، نہ دماغ ہے، پھر کس طرح سے دریا کو پتہ چل جاتا ہے کہ سمندر کس طرف ہے، اور اسے ایک دن جا کے ملنا ہے بغیر کسی نقشے کے۔ دریا بغیر کسی سے پوچھے سمندر کی طرف رواں دواں ہے، اور کہیں اگر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں تو وہ دونوں چکر کاٹ کے مل کے پھر سمندر ہی کی طرف محو سفر رہتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے اگر دریا کی کوئی شاخ کسی ایسے مقام پر رک جاتی ہے جہاں بہت ہی سنگلاخ چٹان ہو، اور وہ شاخ اس سے سر ٹکراتی ہے اور وہاں سر پھوڑتی ہے کہ مجھے مت رکو، مجھے جانے دو، اور سنگلاخ چٹان اسے کہتی ہے کہ میں تو 1.25 کروڑ سال سے یہاں کھڑی ہوں، میں کیسے ایک طرف کو ہٹ جاؤں؟ وہ بھی دریا کی شاخ ضدی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تو مجھے نہیں گزرنے دے گی تو میں بھی یہاں کھڑی ہوں۔ چنانچہ دریا کے اس پانی کے ساتھ جو اس سنگلاخ چٹان کے ساتھ ٹکرا کے رک جاتا ہے، کپڑے پڑ جاتے ہیں، وہاں بھینسیں آ جاتی ہیں، گوبر جمع ہونے لگتا ہے، بدبودار اور متعفن پانی گزرتا ہے، اور اس کا وہ حصہ جو سفر پر رواں دواں تھا اور ایسی سنگلاخ چٹان آنے پر راستہ چھوڑ کے دوسری طرف سے گزر جاتا ہے، وہ دریا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسانی زندگی ہے، جہاں انسان ضد میں آ کر رکتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو پھر اس کے آگے بڑھنے اور منزل تک پہنچنے کے جو بھی مقامات ہیں وہ مسدود ہو جاتے ہیں۔ آج سے بہت عرصہ پہلے، میرے خیال میں 100-150 برس قبل کی بات ہے، بھارتی شہر لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ سندیلہ ہے۔ وہاں کے لڈو اور شاعر مشہور ہیں۔ وہ شاعر بڑے اعلیٰ پائے کے ہیں۔ لکھنؤ میں بھی بڑے شاعر تھے، لیکن سندیلے کے شاعر اصلاح دیتے تھے اور اس کی اجرت وصول کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ سندیلے میں بہت زبردست ڈراؤٹ یعنی خشک سالی ہو گئی، اور وہاں کے نواب اور چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں تمام کی تمام سوکھے یعنی خشحالی کا شکار ہو گئیں۔ اس قدر صورتحال خراب ہوئی کہ زمین کا کلیجہ خشکی سے پھٹنے لگا۔ جگہ جگہ پر پھٹی ہوئی زمین کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈور ڈنگر مویشی مرنے لگے، اور ان کے بڑے بڑے پنجر اور سینگ جگہ جگہ پڑے نظر آتے تھے۔ پرندوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، ایک دفعہ گئے تو پھر لوٹ کے نہیں آئے۔ لوگوں نے آ کر مکھیا یعنی سردار کے پاس شکایت کی۔ وہ مکھیا لڑکھڑاتا نواب کے پاس گیا اور حضور، لوگ گاؤں چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا نماز استسقاء پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ اس طرح تو گاؤں ہی خالی ہو جائے گا۔ چنانچہ نماز استسقاء ادا کی گئی، لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا، جس سے لوگوں کی مایوسیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہندوؤں نے آ کر ہم اپنا ناقوس بجا کر اور بھجن گا کر بھگوان کو راضی کرتے ہیں، شاید وہ بارش بھیج دے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا لیکن کچھ نہ ہوا۔
جب ڈور ڈنگروں کے بعد انسان بھی مرنے لگے تو اس علاقے کی طوائفیں وہ سارے اتر پردیش میں بہت مشہور تھیں، اپنا چھوٹا سا گروہ لے کر نواب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جنتا پر بہت کڑا اور برا وقت آیا ہے اور اس برے وقت سے ہم سب معاف ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر ہمیں اس کی اجازت دی جائے تو ہم شاید اس علاقے اور آپ کی کچھ مدد کر سکیں۔ نواب صاحب نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ طوائفوں نے کہا کہ ہم بھی ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر کھلے میدان میں جا کر بیٹھیں گی اور ہم بھی کچھ گریہ و زاری کریں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہ آنے پائے۔ ان کی وہ شرط منظور کر لی گئی۔ وہ اپنے قیمتی گھروں اور سونے چاندی کے زیورات اور جو بھی کچھ ان کے پاس تھا اپنے بالا خانوں پر چھوڑ کر سیڑھیاں اتریں۔ انہوں نے سفید رنگ کی نیلی کنی والی دھوتیاں باندھی ہوئی تھیں جیسے کلکتے والی خواتین پہنتی ہیں، خاص طور پر جس طرح مدر ٹریسا پہنتی تھی۔ ایک چرواہے نے یہ آنکھوں دیکھا حال بتایا تھا، حالانکہ کسی مرد کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جب اس مخصوص جگہ پر آئیں تو انہوں نے گڑ گڑا کر اللہ سے درخواست کی کہ اے خدا، تو جانتا ہے ہمارے افعال کیسے ہیں اور کردار کیسا ہے اور ہم کس نوعیت کی عورتیں ہیں۔ تو نے ہمیں بڑا برداشت کیا ہے، ہم تیری شکر گزار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبت جو انسانیت پر پڑی ہے یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اس علاقے میں جو خشک سالی آئی ہے وہ ہماری موجودگی سے آئی ہے، اور اس ساری خشک سالی کا کارن ہم ہیں۔ ہم تیرے آگے سجدہ ریز ہو کر دل سے دعا کرتی ہیں کہ بارش برسا اور ان لوگوں اور جانوروں کو پانی عطا کر، تاکہ اس بستی پر رحم ہو اور ہجرت کر کے جانے والے پرندوں کو واپس آنے کا پھر موقع ملے اور وہ یہاں خوشی کے نغمے گائیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اتنی گر کے سیاہ گٹا آئی اور وہ چشم زدن میں بارشی میں تبدیل ہو گئی اور ایسی زبردست موسلادھار بارش ہوئی کہ سب جل تھل ہو گیا، اور وہ عورتیں اس بارش میں بھیگیں اور ان کی بغلوں میں چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھیں جنہیں لے کر وہ ایک طرف کو نکل گئیں۔ پھر کسی نے نہ ان کا پوچھا اور نہ ہی ان کا کوئی پتہ چلا کہ وہ کہاں سے آئی تھیں اور کدھر چلی گئیں۔ انہیں زمین چاٹ گئی یا آسمان کھا گیا، لیکن ساری بستی پھر سے ہری بھری ہو گئی۔ ان طوائفوں کے گھروں کے دروازے کھلے تھے، لوگوں نے ایک دو ماہ تو خود پر جبر کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کا قیمتی سامان چرانا شروع کر دیا، اور تاریخ دان کہتے ہیں کہ ان کے گھروں سے بڑی دیر تک ایسی قیمتی چیزیں برآمد ہوتی رہیں، اور اناڑی چور اور پکے چور کئی سال تک وہاں سے چیزیں لاتے رہے۔ ان کی یہ سیکریفائس، ان کی یہ قربانی اور لوگوں کے ساتھ محبت اور تال میل اور گہری وابستگی کو جب میں آج کے تناظر میں دیکھتا ہوں اور آج میں اپنا اخبار پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان طوائفوں سے بہت آگے نکل کر پانی پر جھگڑا کرتے ہیں کہ اس صوبے نے میرے اتنے قطرے پانی کے چھین لیے، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنے قطرے زیادہ دے دیے۔ ان بیبیوں جیسی بلکہ بازاری بیبیوں جیسی کام کی بات نہیں کرتا، اور ایسی کوئی بات کسی کے دل میں نہیں آتی، اور کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ پانی جو اللہ کی عطا ہے اور ہم کو جس قدر بھی مل رہا ہے اس کو بانٹ کے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ جب بھی ایسی خبریں دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں اور دل میں ان طوائفوں سے منسوب اس کہانی کا پس منظر آ جاتا ہے، تو میں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم جو بہت اچھے بھلے اور پاکیزہ لوگ ہیں ان طوائفوں کی قربانی کے جذبے کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں؟ تو مجھے ہر طرف سے چہروں پر نفی کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم کیسے اس سورس کو ڈھونڈ سکیں اور پانی کے اس منبع تک پہنچ سکیں جو ہماری روحوں کی آبیاری کرے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا، اس کی طرف ہم جا نہیں سکتے۔
بہت ممکن ہے کہ میرے پیارے مہمانوں، حاضرین زاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے حاضرین میں سے کوئی مجھے تھوڑی سی گائیڈنس اس حوالے سے عطا کرے کہ کس طرح سے ہم اس منزل تک پہنچ سکیں جس منزل پر وہ پاکیزہ بیبیاں ایک ہی فیصلے پر پہنچ گئیں۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ شہزاد صاحب آپ بتائیں، وہ بیبیاں ایک ہی فیصلے پر پہنچ گئیں، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ شہزاد صاحب، آپ نے یہ جو سوال اٹھایا ہے یہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل سوال ہے اور ہم سب کے لیے بھی مشکل ہے۔ اصل میں جو کہانی آپ نے بیان کی، اس کے جو معنی میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گناہوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کریں، اور پھر اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ اپنی ہی اصلاح کریں بلکہ کسی بہت بڑی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ گلہ نہ کریں کہ کس کو کتنا پانی ملا اور کس کو کتنا پانی نہیں ملا۔ اس سے ایک ایسی بارش ہو سکتی ہے جو ہم سب کو سیراب کر دے۔ اب توفیق صاحب آپ بتائیں کہ ہماری اس محفل میں آپ بھی موجود ہیں، ان کے پاس بھی بڑے مریض آتے ہیں اور یہ بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم میں کس طرح سے وہ جذبہ پیدا ہو جو آپ میں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو لگن اور محبت سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب اس کے برعکس ہم رکتے اور گھٹتے ہیں، ہم بھی پھیلنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر توفیق صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور ایک دوسرے سے جو توقعات ہم رکھ رہے ہیں ان توقعات کا دائرہ بھی جانچیں، اور ایک دوسرے کو چیزیں دینے کی ہمت بھی رکھیں، صرف لینے پر ہی مصر نہ رہیں۔ جب یہ سارے جذبے ہم میں آ جائیں گے تو ہم مل بیٹھ کے پانی کے قطروں کو جو بھی ہمارے پاس ہیں ان کو خوش اسلوبی سے بانٹ لیں گے۔ پروین صاحبہ سے بھی یہی سوال ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا جو اپنا زاویہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جیسے توفیق صاحب نے فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو ہم قطرے بانٹیں گے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں اور آپ اس میں قصوروار ہیں یا کہ ہم لوگ اپنی سطح پر غلطی پر ہیں۔ ہمیں ان عناصر کے مذموم مفادات کو پن پوائنٹ کرنا ہوگا جو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد اور فوائد کے لیے اس طرح کی بانٹ یا اس طرح کی بندر بانٹ ہم کو سکھاتے ہیں۔ اگر ہم میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اتفاق اور محبت سے ہی مسائل حل کر سکتے ہیں، وہ بیبیاں جن کی مثال دی گئی ہے وہ متحد ہو کر جنگل میں گئی تھیں اور ان کے دل میں درد تھا اور انہوں نے اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ دیا تھا، تب وہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ ہمارے اوپر جو بھی مسائل آ رہے ہیں وہ پانی کے ہوں یا اناج کے، اس میں واسٹڈ انٹرسٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ اچھا، پھر چونکہ اب پروین صاحبہ کا جواب مکمل ہو گیا، اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ پانی کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ گلیشیئر پگھلا کر اپنے آئندہ مصارف کے لیے پانی حاصل کریں گے، تو مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ہم ناران جا رہے تھے اور ہمیں یہ کہہ کر روک دیا کہ گلیشیئر کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو 1-2 دن یہاں بالا کوٹ میں قیام کرنا ہوگا۔ اب بالا کوٹ میں تب ایسا کوئی ہوٹل نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ممتاز مفتی صاحب بھی تھے۔ وہ کہنے لگے، یار ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسافر مسجد میں وقت گزارتے تھے، تو چلو کسی مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ہم 5 آدمی تھے، مولوی صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ آپ کیا ہمیں مسجد میں رہنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں جی، کیوں نہیں، ادھر برآمدہ ہے، صف ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایسی کوئی دری نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سلیپنگ بیگز ہیں۔ مولوی صاحب بھی وہ سلیپنگ بیگ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ یہ بڑی مزیدار چیز ہے کہ اس کے اندر آدمی گھس جائے اور سکون سے سو جائے۔ ہم 1-2 دن وہاں ویسے ہی سوتے رہے، ابھی ہمیں آگے جانے کی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب بھی عجیب و غریب آدمی تھے، ان کے گھر کے 2 حجرے تھے، ہم سے کہنے لگے ممتاز مفتی ان کے بڑے دوست ہو گئے۔
کہ میرے ساتھ چائے پئیں۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے اور جس کمرے میں ہمیں بٹھایا ان میں ایک صندوقچی تھی، بیٹھ کر وہ جس پر لکھتے تھے اور باقی صف بچھی ہوئی تھی۔ ممتاز مفتی تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگے، مولوی صاحب آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے، آپ ہم کو بتاؤ کہ آپ کا سامان کدھر ہے؟ ممتاز مفتی کہنے لگے، میں تو مسافر ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا، میں بھی تو مسافر ہوں۔ کیا جواب تھا؟ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب کا ایک خادم تھا، وہ اذان دیتا تھا، اس نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اندر آ کے کبھی ایک اور کبھی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا۔ میں سمجھا کہ اسے کوئی خارش کا مرض لاحق ہوگا، یا ایک جولے کا مرض ہو جاتا ہے اسے وہ ہوگا۔ وہ بار بار جیب دیکھتا تھا، اس سے مجھے بڑا تجسس پیدا ہوا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب آپ کا یہ خادم کیا بیمار ہے؟ کہنے لگے، نہیں، اللہ کے فضل سے بہت صحت مند، بہت اچھا اور نیک آدمی ہے۔ میں نے کہا، جی یہ ہر وقت جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ ٹٹولتا رہتا ہے۔ کہنے لگے، جی یہ اللہ والا آدمی ہے، اور خدا کے اصل بندے جو ہیں وہ ہر وقت جیبوں کی تلاشی لیتے رہتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز تو نہیں پڑی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ میں نے کہا، ہم تو بڑے بد نصیب ہیں اور اس شہر سے آتے ہیں جہاں ناپسند چیزیں ہم جیبوں میں ہی نہیں دل کے اندر تک بھرتے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے آدمی یا کردار جب پیدا ہونے لگیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کچھ مشکلات دور ہوں گی، اور یہ کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ہمیں شاید وقت درکار ہو، یا ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگ ویسے نہ نظر آتے ہوں جیسے نظر آنے چاہیے، یا وہ لیول ہم نے کریٹ ہی نہ کیا ہو جو بڑے مہذب ملکوں نے کیا ہوا ہے، یا جو ہمارے سامنے اور دیکھتے دیکھتے چائنا نے کریٹ کر لیا ہے۔ ہمارے 14 کروڑ عوام ایک طرف ہیں اور ہم جو مراعات یافتہ لوگ ہیں ہم نے انہیں خود سے الگ کیا ہوا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی گہری کھائی ہے جو کبھی تو پانی سے بھر جاتی ہے اور کبھی سوکھ جاتی ہے اور پانی سے خالی ہو جاتی ہے۔ اب اس مکالمے میں ہم عطاء الحق قاسمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم وہ کون سا راستہ پکڑیں جس میں ہم لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائیں، یہ معاشرتی مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ پیدا نہ ہوں۔ اب قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب آپ نے جو حقائق بیان کیے ہیں اور جو حقائق بیان کی ہے وہ اس قدر دلچسپ ہے اور اس میں اتنے معنی پوشیدہ ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ میں آپ ہی کی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم 14 کروڑ عوام سب بہت اچھے ہیں۔ ہم میں سے کچھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو برا سمجھیں اور جا کر انہی بازاری عورتوں کی طرح گریہ زاری کریں، تب شاید ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ عاصم قادری صاحب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ عاصم قادری صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ اثار و قربانی کی شیئرنگ اور مل بانٹنے کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ ہر گھنٹہ ہر منٹ ایک ایسی بے یقینی اور غربت کی طرف چلے جا رہے ہیں جہاں پر سوچ کی میچورٹی ہم سے بہت دور ہے اور ہم میں چھین کے کھا لینے کی حس بیدار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس مسئلے کو، جو مسئلہ ہر دن ہمیں غربت اور بے یقینی کی جانب گھسیٹتا چلا جا رہا ہے، اس کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں ہمارے درمیان نیلم احمد شریف تشریف رکھتی ہیں، وہ اس عہد کی بہت معتبر نوجوان افسانہ نگار اور قلم کار ہیں۔ اس سلسلے میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کی بابت ان سے پوچھتے ہیں۔ نیلم احمد صاحبہ فرماتی ہیں کہ اشفاق صاحب کی بیان کردہ حقائق سے دو باتیں میرے ذہن میں آئیں۔ ایک یہ کہ جن خواتین کا انہوں نے تذکرہ کیا انہیں معاشرتی طور پر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک مقصد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے خدا سے دعا کی، اور وہ ایک عظیم تر مقصد تھا۔ دوسری بات جو پانی کی ہے، یہ مسئلہ روز اخباروں میں آتا ہے اور اس سے ہم کافی افسردہ بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب میں ٹالرنس کی کمی ہے، برداشت کا مادہ شاید کم ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ بھی کافی کم ہے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کچھ قطرے کسی کو زیادہ ملے گا اور دوسرے کو نہیں ملے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ سارے ملک کو پانی ملے گا اور فصلیں پیدا ہوں گی تو سب ہی خوشحال ہوں گے۔
عطاءالحق قاسمی درمیان میں بولتے ہیں، اشفاق صاحب اس حوالے سے ایک بہت ضروری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ اخباروں کے کردار کے حوالے سے ہے۔ اخبارات اس ایشو کو جس طرح اٹھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بالکل قومی مفاد میں نہیں ہے۔ سیکرٹریوں کی جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ بات وہیں تک رہنی چاہیے، جبکہ اس کے برعکس یوں لگتا ہے کہ جیسے دو صوبوں کی صف آراء ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال قطعاً قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اخبارات کو اپنا کردار بہت احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور گھوم پھر کے بات پھر اسی مرکز پر آ جاتی ہے کہ جب تک ہم میں تعلیم کا فقدان رہے گا اور جب تک تعلیم یافتہ لوگوں کی تربیت درست انداز، خطوط اور سطح پر نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم ایسی الجھنوں کا شکار ہوتے رہیں گے اور اس میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں اور جن کے ہاتھ اور قبضے میں لوگوں کی زندگیوں کی قدرت ہے، ان کو دوبارہ اپنے آپ کو بھی درست کرنا چاہیے اور اس تعلیم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس حوالے سے تربیت کی واقعی ضرورت ہے۔ تربیت حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جانا چاہیے، اور میں تو اکثر ایک ہی بات کہا کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے 14 کروڑ باقی بھائیوں کو ان کی عزت نفس نہیں لوٹائیں گے، آپ پوری طرح سے بٹے رہیں گے اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان کو ان کی عزت لوٹا دیجئے اور ان کو سلام کیجئے، آپ کے گھر دانوں سے بھر جائیں گے اور آپ کی چاٹیاں مکھن سے لبریز ہو جائیں گی۔ اب آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔